لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اتنا کٹھے رہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا فزیکل ریلیشن نہ ہو؟ جو میرے پہ اسلحہ تعینات کیا، جو ناز جہانگیر نے اس پہ فارم ہاؤس پہ حملہ کیا، جو گاڑی لی، پیسے لیے دھوکے سے، پھر جو پورا اپنے کریئر کی لائم لائٹ اور اپنے معاملات میرے تھرو کرواتی رہی 1 سال، اس نے اپنا زمین پیسے کے لیے بیچ دی ہے، مار دیا، اس نے اپنا زمین مار دیا، اس کو اس میں احساس ہے ہی نہیں. میں سمجھتا تھا کہ اس سے اچھی کوئی نہیں ہے. نازش جہانگیر نے آپ پہ کالا جادو کروا دیا؟ ہاں کس سے؟ سر اس نے بندہ رکھا ہے. کیسے پتہ چلا کالا جادو؟ سر میں بہت بیمار ہونے لگ گیا تھا، میرے گھر سے چیزیں تعویذات ہڈیاں برآمد ہو رہی تھی. اس کے بعد پھر میں جب کیوں کروایا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری عورتیں بری ہیں، میں سب عورتوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن ایسی عورتوں سے بچیں، اللہ پاک پناہ دے ایسی عورتوں سے. رحم آیا کیونکہ مجھے محسن عباس کیس کا بتاتی تھی کہ میں لائف میں بڑی اکیلی ہوں، میرے پہ بڑا ظلم ہوا، حالانکہ وہ تو کھانی اب کھلی نا. ایموشنل بلیک میل. ایموشنل بلیک میں نے پرکھا ہے نا، میں نے کروڑ موقع دیے، اپنے باپ کی سگی نہیں، اور اس کا بنوئی اور اس کا باپ اس کے ساتھ شامل ہے اس لوٹ مار میں، اس کرپشن میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم. میرا نام ہے محمد آصف. ناظرین، ان صاحبان کو آپ جانتے ہیں اور اپنی سکرین پہ دیکھ بھی چکے ہیں. ایک ہے نازش جہانگیر. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نازش جہانگیر سچی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سچے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ سچا کون ہے، حقیقت کیا سامنے آتی ہے. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ یہ سچے ہیں کہ نازش جہانگیر سچی ہے. اگر نازش جہانگیر چاہے تو ان کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، وہ بھی خود اپنا موقف، اپنی باتیں بتا سکتی ہیں کہ یہ کتنے جھوٹے ہیں، ان کے الزامات کتنے جھوٹے ہیں اور ان کی باتوں کے پیچھے راز کیا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اسود ہارون صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر الحمدللہ. آپ کے الزامات بہت سخت قسم کے ہیں، ترس نہیں آتا؟ سر الزامات پہ ترس آتا ہے، حقیقت پہ ترس نہیں آتا. آپ نے تو سر ہمیں پہلے سوال میں جھوٹا قرار دے دیا. ابھی ہماری کہانی سن تو لیتے میں ہیں. آپ کو جھوٹا سمجھوں سچا سمجھوں، حقیقت تو آپ نے مجھے بتانی. سر آپ کو کوئی جھوٹا نہیں ہے، میں آپ کو 10 بار بھی جھوٹا کہوں، اگر آپ کی بات میں وزن ہے، آپ کی بات سچ پہ مبنی ہے، تو ساری دنیا آپ کو سچ سمجھے گی. سر تابع دار. 1.5 کروڑ روپیہ 2 کروڑ روپیہ آپ نے لٹا دیا، کیا ملا؟ سر دیکھیں، جب آپ اور میں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اچھا ٹرسٹ ہے. کون سی انڈرسٹینڈ؟ میں جب آپ کو بتا رہا ہوں نا سر، جب میں آپ کو اپنی فیملی سمجھوں، یا اگر میں آپ بیوی یا فیملی؟ سر فیملی. دیکھیں نا، نہیں سر دیکھیں وہ تو ہم لڑکی کو دیکھتے ہیں تو پہلے ہی کہتے ہیں آئندہ بیوی یہ ہوگی، آپ کی بابی ہوگی. سر دیکھیں نا، وہ تو پھر ٹپیکل سوچ ہے نا اچھا عوام کی. ہر بندہ ایسے تو نہیں سوچتا، ہر بندے کا ڈفرینٹ وے آف تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے، لڑکی اٹریکٹ کرتی ہے، آپ کو نہیں اٹریکٹ کی؟ سر دیکھیں، لڑکی تو ہر مرد کو اٹریکٹ کرتی ہے نا، لیکن ہر انسان کا سوچنے کا اپنا اپنا نظریہ ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا ویژن ہے سوچنے کا. تو ظاہر سی بات ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ وہ نہیں ہے جو سمجھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سر، اگر بیوی سمجھا جائے یا محبت ہو، یا مثال ہے کہ اگر کوئی افیئر ٹائپ معاملہ ہو، تو پھر سر اس کے اندر تو پھر کیا ریٹرن، تو کیا یہ معاملات، اور کیا یہ میڈیا، تو کیا یہ ایف آئی آر، پھر تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. اگر آپ کا ریلیشن ہوتا، محبت ہوتی، تعلق ہوتا، پھر آپ اس طرح کا شور نہ بتاتے؟ سر دیکھیں، جب انسان کو محبت ہو نا، جب انسان کو قدر ہو کسی کی، جب انسان کے ساتھ کوئی لاکھ برا کر جائے، اور اگر وہ انسان دوسرے انسان کو چاہتا ہو سچے دل سے، تو پھر وہ اس طرح کے معاملات نہ کرے. ٹھیک ہے نا. لیکن سر دیکھیں نا، جب مجھ پہ بنا اسلحہ حملہ کر دیا گیا نازش جہانگیر کی طرف سے، جب کوئی ثبوت؟ جی سر بالکل، آپ کو میں سب پرووائڈ کروں گا. اچھا. ٹھیک ہے، بنا اسلحہ پہ حملہ کر دیا گیا، مجھے یوز کیا گیا اپنے کریئر کی سیڑھی بنا کے، اور مجھے ٹریپ کر کے کمٹمنٹ بیسس پہ کہ ریٹرن کر دوں گی، لوٹا گیا. اس کے بعد پھر ایک طرف میرے ساتھ عمرہ کیا، جو کہ میں نے فائنانس کیا. عمرہ بھی کیا؟ ہاں سبحان اللہ. ایک طرف میں نے مکہ مدینہ دکھایا، دوسری طرف مجھ پہ اسلحہ تلوا دیا. تو میرا خیال ہے سر، میری جگہ اگر آپ ہوتے، آپ کا بھی دل ٹوٹتا، آپ بھی ہرٹ ہوتے. آپ کیا چاہتے ہو؟ رسوا ہو جائے، برباد ہو جائے، رول جائے، اس کا فیوچر تباہ ہو جائے، کیا چاہتے ہیں؟ سر اللہ پاک کی ذات چاہے تو بنا دے، اللہ پاک کی ذات چاہے تو بگاڑ دے. میری ایز اے ہیومن بھی کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ بھی آخرکار ایک عورت ہے کہ میں اس کی کردار کشی کروں، خود اللہ معاف کرے، اس کو برباد کر دیا کروں. تو آپ کے انتہا کر دیا. سر حقیقت بتا رہا ہوں نا، کیونکہ اگر ایک عورت ہے، وہ رچ ایکٹرز اور انٹرپرینورز کو ڈھونڈتی ہے، اور وہ ان سے پیسے یا چیزیں یا گاڑی یا معاملات یا رولز یا لائف سٹائل یا ٹکٹ یا کچھ بھی بنا رہی ہے، تو سر میں تو ایک بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتا ہوں. آپ کیوں یہ سارا شور مچا ہوا ہے
اتنے سنگین الزامات ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ سر ایک میں آپ کو پچھلے سوال کا جواب تو دے دوں. ایک بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتا ہوں، لندن سے پڑھا ہوا ہوں، میرا فیملی جی سر لندن سے میں نے BBA اور MBA کیا ہوا ہے. اور سر میرا ایجوکیشن میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے؟ سر لندن میں کوئی ہوتی ہے. میں پوچھ رہا ہوں یار، وہ پینڈو بھی دیکھ سکتا ہے. ٹھیک سر. تو سر اس کے بعد پھر آپ کا بزنس بیک گراؤنڈ ہو تو سر ظاہر سی بات ہے، میں 23 کا اور وہ اگر 33 کی، انسان کے لیے جو وہ ٹریپ ہے وہ ایزلی بچ جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ آف برتھ ID کارڈ پر، گوگل پہ آپ کو پتہ چل جائے گی. سر یہ الزام نہیں، حقیقت ہے. ٹھیک ہے، جھوٹے تو ہم پہلے ہی سچا کہہ دیتے ہیں، اور سچے تو ہم کہتے ہیں جھوٹا ہے جھوٹا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو فلم ہی. وہ ہماری ملک میں منافقت ہے نا سر، آپ کی میں بات کر. لیکن اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، سچ کی پہچان رکھتے ہیں اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. سر اگر آپ سچے ہیں نا تو میں کہتا ہوں کہ دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، وہ چاہے لڑکی ہے. اللہ پاک کے حکم سے جو ہے نا عوام اس کو دیکھے گی اور عوام جو ہے اس پہ آواز اٹھائے گی، میرے ساتھ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کے میں بات کا جواب دے رہا تھا. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اتنے سخت الزام، یہ بھی الزام ہے. سر دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ جو اس نے لوٹ مار شروع کی ہوئی ہے، سر وہ چہرہ لوگوں کے آگے آئے گا. میں تو بیک گراؤنڈ رکھتا تھا، میں سانپ گیا. سر کسی ہمارے کے ساتھ ہوگا تو سر وہ تو جان سے جائے گا. اچھا، ابھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو. ایگزیکٹلی سر، ایگزیکٹلی. بس سر دیکھیں، بس نہیں، بس کیا کہ اور کافی سارے جملے میں ایڈ کروں گا. ٹھیک ہے. اب تو سر ماشاءاللہ سمجھدار لگتے ہیں، ہیں بھی، اور ماشاءاللہ جو ہے آپ مطلب ویل ایجوکیٹڈ، اور آپ کا ماشاءاللہ میرے بزرگ ہیں، میرے سینئر ہیں سر، آپ میرے والد صاحب کی عمر کے ہوں گے. ٹھیک ہے، اچھا چلیں سر نکال دیا، آپ ینگ ہیں، ینگ ہے، ٹیلنٹڈ ہیں، میرے والد صاحب کی عمر کے لگتے ہیں. سر آپ اس طرح کے جو ہے کوشچنز آپ کرتے ہیں نا تو سر میری سی یوتھ جو ہے نا وہ انسپائر ہوتی ہے. کیوں سر؟ کیونکہ ہمارے آڈینس کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس سارے معاملات کے اندر صرف اور صرف یہ چیز نہیں ہے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا. اب آپ نے ایک چیز پوچھی نا، صرف یہ چاہتے کسی اور کے ساتھ نہ ہو. نہیں سر، اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے، جو میرے پہ اسلحہ تعینات کیا، جو ناز جہانگیر نے اس پہ فارم ہاؤس پہ حملہ کیا، جو گاڑی لی، پیسے لیے دھوکے سے، پھر جو پورا اپنے کریئر کی لائم لائٹ اور اپنے معاملات میرے تھرو کرواتی رہی 1 سال، میرا سر ایک وقوع ہے، صرف ایک کہ میری فیملی کو جو مینٹل اور جو ایموشنل اور جو اس نے جو ذہنی اذیت دی ہے اس کی پبلک کا پہلے جی. دوسرا، اچھا معافی مانگے، ہاں معافی مانگے، آن ایئر آگے معافی مانگے. ٹھیک ہے. دوسرا سر، ہر بات کا دنیا میں حل ہے. ضمیر ہوتا ہے. آپ کی ساری باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ نے اچھا کیا، تو ضمیر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا؟ نہیں، اس کا اس عورت کا نہیں سر، اس کا ضمیر نہیں، اس محترمہ کا. اس نے ضمیر پیسے کے لیے بیچ دی ہے، مار دیا، اس نے ضمیر مار دیا. اس کو اس میں احساس ہے ہی نہیں. میں سمجھتا تھا کہ اس سے اچھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جب شروع میں اس نے مجھے ٹریپ کیا اور ہمارے گڈ ٹائمز تھے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ سچے ہیں اس کا ضمیر جاگے گا یا نہیں؟ نہیں سر، نہیں جاگے گا، نہیں جاگے گا، کیونکہ اس کی آج بھی یہی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس طرح انسان ایک دڑی لگاتا ہے، بدماشی کرتا ہے یا برا بھلا بولتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہے نا، یہ کئی سالوں سے یہ کر رہی اپنی فیملی کے ساتھ مل کے. ٹھیک ہے نا. اب سر پبلک اپالوجی کے علاوہ کی بات میں ایک اور چیز ایڈ کر رہا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں. سر میں چاہتا ہوں کہ وہ کورٹ پیش ہو، کیوں نہیں ہوتی؟ پولیس اسٹیشن پیش ہو، کیوں نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے نا. یہاں پہ آپ کے پاس آئے نا، آپ کے پاس آ کے بیٹھے بولے، کیوں نہیں بولتی؟ سر میں کہتا ہوں وہ کبھی بھی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ جھوٹی ہے. اچھا، کبھی نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی، جھوٹی ہے وہ. سر جھوٹی. اگر آ گئی تو سر اگر آ گئی تو میں جھوٹا، اور بتائیں، کبھی بھی نہیں آئے گی وہ. ٹھیک ہے. اور سر اگر آئی یہ سن کے اگر انٹرویو کے اب تو اسفر نے کہہ دیا کہ او ہو ٹوسٹ ڈالتے میں آ جاتی ہوں، اس میں آگے پھر سر کی کرنا ہے؟ فرینکلی اسپیکنگ ان پنجابی، وہ عورت کارڈ، فیمل کارڈ فیصلہ عوام کریں گے یا وہ خود بتائے گی کہ میرے پاس یہ ثبوت ہے؟ سر میرے پاس سارے ثبوت ہیں، اس کے پاس کون سے ثبوت ہے؟ 25 لاکھ کی ٹرانزیکشن میرے پاس، ٹکٹس کی ٹرانزیکشن میرے پاس، ٹریولنگ کے ثبوت میرے پاس، گاڑی کے پیپر میرے پاس. ٹھیک ہے، وہ سب دیکھیے گا. آپ نے ہمیں بیٹرے کیا ہے، آپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، آپ نے ہمیں ذلیل کر دیا، آپ نے ہماری جو ہے سیلف رسپیکٹ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ کو ہم سمجھاتے رہے ہیں 5-6 ماہ. ٹیبل ٹاک، سافٹ ٹاک، معاملے، سولوشنز، آپ نے حملہ بھی کرا دیا بماسلہ. اور عوام پہ کہ عورت ہے کیسے کر سکتی ہے؟ عورت ہی تو کر سکتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری عورتیں بری ہیں، میں سب عورتوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن ایسی عورتوں سے بچیں، اللہ پاک پناہ دے ایسی عورتوں سے. میرا سر ظاہر سی بات ہے جو تحائف چلے گئے، ہوا تھا مینار پاکستان کا، وائرل بھی ہوا تھا، وہ لڑکی نے کہا جی میرے پہ حملہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا،
اس میں پاکستان کی کہا جا رہا تھا بدنامی بھی ہوئی ہے, اور اس کے بعد ساری دنیا اس لڑکی کے خلاف ہوگی. دیکھا نا آپ نے؟ سر میں نے نہیں وہ دیکھا, ٹک ٹاکر, مجھے نالج نہیں سر. تو اسی طرح ہوتا ہے, مجھے جب بندہ بھی سچا ہو, مرد بھی سچا ہو, تو دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. مرد سچا دنیا ساتھ کھڑی ہوتی ہے, لیکن عورت جھوٹی بھی ہو تو عوام اس کے ساتھ پھر بھی کھڑی ہو جاتی ہے. نہیں ہوتی. عورت جھوٹی بھی ہو تو وہ سچی بھائی ہوتی آپ کے سامنے ایگزامپل ہے مینار پاکستان. سر مجھے پتہ ہی نہیں ملا وہ دکھانے کے لائق نہیں رہی. سر ایک چیز کا مجھے پتہ ہی نہیں. اوکے, پتہ چل جائے گا, میں آپ کو لنک بھیج دوں سر. آپ مجھے بھیج دیجیے گا. اچھا سر ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے, آپ کہتے ہیں اپالوجی کے علاوہ کیا ڈیمانڈ ہے, اور اس میں جو یہ لوگ بچے اس سے, یہ جو کرتی ہے اس کے علاوہ کیا ڈیمانڈ؟ اس کے علاوہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ ہمیں ہماری گاڑی ریٹرن کریں. گاڑی بھی دی ہوئی ہے اسے؟ ہاں دی ہوئی ہے. گاڑی بھی دے دی؟ ہاں. صرف دل نہیں دیا. سر پھر وہی کنٹروورسی, پھر وہی باتیں, پھر وہی آگ لگانا, مسالہ ڈالنا. دل پھینک عاشق پھر رہے ہیں تو دل پہ. سر کتنے آپ دل پھینک عاشق کو پاکستان میں ایسے جانتے ہیں جو گاڑیاں دے دیتے ہیں؟ ہے کوئی؟ سر کہاں ہے؟ سر دیکھیں میری بات سنیں, اسود ہارون, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میرے جیسا احساس, میرے جیسی کائنڈنس, میرے جیسا گیو اینڈ ٹیک رکھے بغیر, کسی کے لیے بلا مطلب آپ کے ساتھ صحیح چلتی. سر میری بات ہی مکمل نہیں ہوئی نا ابھی, ٹھیک ہے نا؟ تو بلا مطلب کسی کے ساتھ کوئی چلے اور کسی کے ساتھ ہر انسان اس کی فیملی کے ساتھ اس کے لیے کھڑا ہو, فائنینشلی, ایموشنلی, سوشلی, بہت بڑی بات ہوتی ہے. والی بات آپ نے بہت بڑی کر دی. بڑی ہوتی ہے. آپ اس کے ساتھ غلط ہوتے, فزیکل ہوتے, غلط ہوتے, عشق معاشقہ ہوتا, سہیلی والا ہوتا, تو عمرے والی بات میرا خیال بیچ میں آپ نہ ڈالتے. ایسے ہی سر, تو اعتماد ہے نا, رسپیکٹ ہے. تو سر میں یہ بات کر رہا تھا آپ کو, تو سر دیکھیں ایک انسان کی عزت اچھال دے, آپ پہ نماز حملہ کروا دے, آپ پہ جو ہے آپ کو الٹا سیدھا بولے, آپ کے جو ہے آپ کو دھوکا دے, اس کے بعد پھر آپ پہ اسالٹ کرے, آپ کو تھریٹ کرے, آپ پہ کالے جادو کروانا شروع کر دے. کالا جادو کروا دے. سر یہ تو اس کو پوچھے نا آپ کیوں کرواتی تھی, ٹھیک ہے نا؟ تو نازش جہانگیر نے آپ پہ کالا جادو کروا دیا. ہاں. کس سے؟ سر اس نے بندہ رکھا ہے. سر میں بہت بیمار ہونے لگ گیا تھا, میرے گھر سے چیزیں, تعویذات, ہڈیاں برآمد ہو رہی تھی. اس کے بعد پھر میں جب کچھ چاہتی تھی. سر یہ تو آپ اس سے پوچھے نا, وہ تو انڈسٹری میں مشہور ہے کروانے کے لیے, ٹھیک ہے نا؟ انڈسٹری میں مشہور ہے کروانے کے لیے. ہاں, جب اس کو پوچھا میں نے تو اس نے بولا کہ ہاں کرواتی ہوں, جو کرنا کر لو, ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی سر. اچھا, اب سے دوسری چیز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب انسان کسی کا چلتا ہے بلاس ہو کر, پھر اس کا یہ سب کر دے, تو آپ کو مروانا چاہتی تھی کالے جادو سے کہ مر جائے, دوبارہ مطلب چیزیں لینا دینا نہ پڑے. سر ہو سکتا ہے اس کے مائنڈ میں بات ہو. کالے جادو سے مر بھی جاتے, یہ تو آپ بالکل مر جاتے سر. یہ تو سر آپ اس سے پوچھیں گے وہ اس سے کیا چاہتی تھی. اس کے بعد سر پھر وہ بات یہ ہے کہ تحائف تو انسان نہیں مانگتا, ٹھیک ہے نا؟ لیکن سر جو اماؤنٹ گاڑی ہے وہ میں ریٹرن کریں, کیونکہ یہ ہم جو اتنا ذلیل ہو گئے ہیں, یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اماؤنٹ کتنی گاڑی ہے, کتنے کی؟ 60 لاکھ کی گاڑی, ہونڈا سٹی 2023. اچھا, اور اماؤنٹ کتنی؟ سر اماؤنٹ جو انہوں نے دھارتن لی تھی پروجیکٹ کے لیے اور باپ کے علاج کے لیے, جیو کا پروجیکٹ کی کہانی ڈال کے لی تھی, ٹھیک ہے نا؟ جیو کا پروجیکٹ؟ ہاں. وہ کہانی یہ تھی سر کہ گاڑی کا یہ کہانی تھی کہ میں نے سر بتا رہا ہوں نا, تو سر آپ مجھے بولنے ہی نہیں دے رہے. سوال ذہن میں آ رہے ہیں سر. دیکھ تو سر ایک ایک کر کے جواب بھی آتا ہے نا, آپ کا ایک میں جواب دیتا ہوں, پھر آپ کا دوسرا سوال آ جاتا ہے, دوسرا سوال بھی کمپلیٹ ہو, تیسرا جواب آ جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ 25 لاکھ روپے 2.5 ملین انہوں نے مانگے, یہ بول کے کہ جیو پہ پروجیکٹ میں آپ کو دلواؤں گی جس میں آپ ہیرو ہوں گے, میں ہیروئن ہوں گی. وہ کانٹریکٹ آ رہا ہے سیون اسکائی سے, عبداللہ قادوانی سے, اتنی بڑی ہستی کا نام لے لیا, آیا ہی نہیں نا کانٹریکٹ, پیسے بھی نہیں آئے. اور بچے کچھ پیسے میں باپ کے علاج کے لیے یوز کروں گی, وہ مر رہا ہے, وہ بھی جھوٹ تھا کہ باپ کا علاج ہے. باپ کا علاج, باپ بیمار بھی جھوٹ بول دیا, باپ مرنے لگا بھی جھوٹ بول دیا, اللہ کی قسم. اور سر وہ پیسہ اپنے کریئر میں پوڈ کاسٹنگ اپنے باپ کو بیمار کر دیا. کل کو یہ کہانی سامنے کہ باپ ساتھ ملا رہا لوٹ مار میں. اور سر میری بات سنیں, دیکھیں اس کو نہ کانٹریکٹ میں پیسے آئے, باپ کا بھی جھوٹ بول دیا, وہ پیسہ ہمیں آیا کہاں؟ اپنے آپ کو کیسے پتا چلا کہ باپ والا بھی جھوٹ؟ سر اس کے باپ کے نام میں سامنے ہوا, اس نے کہا میں تو بیمار ہی نہیں ہوا, اور اس نے کہا میں بیمار ہی نہیں ہوا. اچھا, کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ کوئی زندہ دل انسان یا ضمیر والا بندہ, یار کہیں پہ تو ضمیر جاتا ہے. سر وہ ضمیر آپ کا میرا ہے نا, وہ ضمیر لڑکی کا ضمیر نہیں ہوتا سر, لڑکی کا ضمیر ہوتا ہے, اس کا نہیں ہے, نازش جہانگیر کا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, آگے. تو سر وہ اس لیے پیسے بھی نہیں ملے, کانٹیکٹ نہیں ملا, اور اس کا پھر پیسے اپنے اوپر یوز کرتی تھی, اپنے کریئر پہ, اپنی کاسٹنگز پہ, اپنی لائم لائٹ پہ, اور لوگوں کو دکھانا میں بڑی سیلف میڈ ہوں, لوگوں سے لوٹ کے. اس کے بعد گاڑی کا کیا کیا اس نے؟ گاڑی سے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتی, بینک سے لیز نہیں کرواؤں گی, کیسے کرواؤں گی, آپ مجھے ایک اسپیئر گاڑی بھیج دیں چلانے کے 15-20 دنوں کے لیے.
15-20 दिन में रिटर्न कर दूंगी प्रोजेक्ट के बाद। सर वो चलाने भेजी, वो गाड़ी वापस नहीं मिली आज तक। इस तरह से मामला। पहली मुलाकात कहाँ पे हुई? सर शूटिंग पे मेरा डेब्यू आया उनके साथ, आज इश्क, और इश्क, हाँ पहली फिल्म। तो ये मेरी हीरोइन थी, मैं हीरो था, मेरा डेब्यू था। वहाँ से सर मुलाकात पहली हमारी। नजर में कैसी लगी? सर पहली नजर में कैसी लगी, आपको पहली नजर में कैसी लगती है? मुझे तो ठीक लगी थी, मुझे खास नहीं लगी थी। खास नहीं लगी? इतना कुछ लुटा दिया सर। अल्लाह पाक का शुक्र है, बाहर उठाते हैं सर, अल्लाह पाक ने दिया है। अगर सही चलती तो हाँ और भी लुटा देना। सर देखें, अगर सही चले कोई इंसान किसी के साथ तो सर फिर तो जान हाजिर है। लेकिन अगर कोई इंसान ये धोखेबाजी, रंगबाजियां, ये बदमाशियां लगाए तो फिर सर मेरे ख्याल से इतना लूटने के लानत है बाद सर, आप लानत है। समझते हैं अभी भी लॉस में गई, मतलब आप तो और भी लुटाने की पोजीशन में थे। ये कौन बंदी लॉस में गई है? मतलब फिर भी उसने समझ लो कि आपको छोड़ के नुकसान ही उठाया, या आपके खिलाफ होने पे नुकसान ही उठाया, कि आप तो कह रहे थे जान भी मैं दे दूंगा। ऑब्वियसली उसने लॉस ही उठाया ना, क्योंकि अगर इस तरह की कोई बात होती जो। अच्छा क्या वजह थी? पैसे, गाड़ियां, शाड़ियां, क्या दिखाया था उसने? सर कुछ भी नहीं, जैसे आप और मैं साथ काम कर रहे हैं, साथ खा पी रहे हैं, एक एतमाद बन जाता है, एक रिस्पेक्ट बन जाती है, इंसान किसी को जो है एक इमोशनली अटैच हो जाता है। कोई वो नहीं था कि जैसे इंसान कहता है कि कोई गलत मतलब या कोई गलत बात को भी कोई 2, 4, 5 लाख 10 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं मजबूर को। सर मैं अपने भाई को जरूर दूंगा, किसी मुस्तहिक को जरूर दूंगा, किसी 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 जरूरतमंद को जरूर दूंगा। सर ये जज्बात है कि मेरा अल्लाह कहता है कि तू उसकी मदद कर जिसको मैंने नहीं नवाजा हुआ, फिर देख मैं तुझे कितना नवाजता हूँ। क्या आपको उस पर रहम आया? बिल्कुल आया सर। असल रहम का चक्कर, रहम आया क्योंकि मुझे मोहसिन अब्बास केस का बताती थी कि मैं लाइफ में बड़ी अकेली हूँ, मेरे पे बड़ा जुल्म हुआ, हालांकि वो तो खाली अब खुली ना। इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल लोग कहते हैं कि इमोशनल ब्लैकमेल में बंदा कर दिया उसने मुझे, वाकई कर दिया। अच्छा तो आपने कहा चलो यार कोई नहीं मुझे कहा यार क्योंकि दिल का दर्द बांटो, रब राजी होगा। हाँ, और मुझे ये था कि यार वाकई जरूरतमंद है, वाकई इसके मसले हैं, वाकई इसके प्रॉब्लम्स है, वाकई इसकी मसले मसाइल है, लेकिन वो तो सब झूठ था सर। तो लड़की से बंदा कोई डिमांड भी करता है? कोई डिमांड नहीं की जिंदगी? नहीं सर मैंने नहीं की। क्यों? सर लाइफ में ना कई ऐसे रिश्ते होते हैं, कई से मामले होते हैं। कहीं कोई अलैदगी में मुलाकात हुई? अलैदगी से मुराद सर कहीं मतलब कैफे बाहर, कहीं मतलब सिर्फ जिसमें आप दोनों हो? सर वो ट्रैवल करते थे और उम्रे पे भी गए? उम्रे पे गए और उसके बाद सर हम लोग कैफेज में मिलते थे, हम लोग सेक्स पे मिलते थे, हम लोग जो है हम लोग इकट्ठे अगर किसी मॉल वगैरह चले गए तो वो सब चीजें थी, ठीक है ना। लेकिन कोई होटल वगैरह वाला प्यार वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं तो हाथ तो वैसे ही बंदा पकड़ लेता है। क्या चक्कर है? सिर्फ प्रोडक्ट चलाना चाह रहे थे? सर ये कौन है जो हाथ वैसे ही पकड़ लेते हैं सर, मुझे बताएं। मैं यहाँ पे वीडियोस देखता हूँ आपके सोशल मीडिया पे, टिकटॉकर्स वगैरह हाथों में हाथ डाल रहे होते हैं और प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। बाद में पता चलता है कि जी प्यार श्यार कुछ भी नहीं था, सिर्फ है ना बस फनकारियां थी। गुजारिश ये है कि सिर्फ रहम था या प्रोजेक्ट की सोच थी? क्या बिजनेस कोई सोचते थे कि यार मैं चूंकि मुझे कोई पार्टनर चाहिए, फीमेल चाहिए, लड़की चाहिए, तो मैं उसके साथ बिजनेस करूंगा? बिजनेस के लिए बंदा बहुत कुछ लुटा देता है, उसमें दूसरा एलिमेंट नहीं आता। सर वो बिजनेस के काबिल है ही नहीं ना, उसने जो अपना आप दिखाया वो कभी थी ही नहीं। और रही बात किसी मोटिव की कि जी वो आप जो बता रहे टिकटॉकर्स हाथ पकड़ लेते हैं, अच्छा जो ऐसा भी कुछ नहीं। पैसे आपसे बटोरती रही तो वो कोई दुख तकलीफ वाली बात करके बटोरती रही कि ये मेरा मसला, ये मेरा मसला, ये मसला? जाहिर सी बात, इमोशनल तो यही होता है, जाहिर सी बात है, कि आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, जाहिर सी बात है। फिर अच्छा आप मुझे ये बताइएगा कि लोग कह रहे हैं कि यार इतना इकट्ठे रहे, कैसे हो सकता है कि इनका फिजिकल रिलेशन ना हो? सर देखिए मेरी बात सुनो, इस इंडस्ट्री में ना गिव एंड टेक बहुत मशहूर है जी, लेकिन मेरी ऐसी पर्सनालिटी है या मेरा ऐसा ऑरा है कि मैं ना सर, मेरी तरबियत ऐसी है कि सर हर बंदे की नीड होती है, नो डाउट, लेकिन सर मेरा ज़हन ऐसा है कि मैंने कभी उस औरत को उस नजर से देखा ही नहीं। नाज़िश जहांगीर का ज़मीर मुर्दा हो गया, उसका ज़मीर नहीं जागेगा, ये आपका कहना है, ऐसे ही है? कुछ कहना चाहेंगे? शायद ज़मीर जाग जाए, जिस तरह आपके इल्ज़ामात हैं सच्चे हैं, झूठे हैं, आप कह रहे हैं सच्चे हैं, शायद आपकी बात कोई क्लिक कर जाए, नाज़िश को कुछ कहेंगे
اور دوسرا ساتھ ہی سوال ہے، کون سی ایسی باتیں تھی، کون سا ایسا درد تھا، کون سا ایسا تکلیف تھی، آپ نے تو نیکی کی سوچ سے کیا اور جو اس کی آپ کے دل پہ یا آنسوؤں پہ جا لگی؟ سب سے پہلا تو ینگسٹرز کے لیے پیغام کہ اس طرح کے ٹریپ سے بچیں، اس طرح کے لوگوں سے بچیں اور اپنے ماں باپ کی سنیں. دوسرا ناظر جہانگیر کے لیے پیغام ہے کہ بڑا کوشش کی اس کا ضمیر جگانے کی، لیکن اس کا ضمیر نہیں جاگ سکا. تو کبھی کبھی آپ کو جگانا نہیں آیا؟ سر وہ جاگتا ہی نہیں ہے، مر چکا ہے ضمیر وہ. تو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ ایسا کرنا بند کر دو. اس طرح کر کے نا کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور یہاں سے اگر بچ بھی رہی نا اس دنیا سے تو اگلے جانے اللہ پاک کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ پاک پکڑ لے گا، اللہ پاک پکڑ لے گا. تو سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے. نہیں تو بہت جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ کہیں کی نہیں رہو گی، کہیں جاؤ گی. آپ کا دل دکھایا؟ ایمٹی، میں کہتا ہوں ایمپل ٹائمز، کاؤنٹلیس ٹائم سر. آپ نیکی کرتے رہے؟ کہاں کہاں پوچھ رہے ہیں وہ بتا دوں جی. چلو مجھے لگا کہ میں نے اینڈ کر دیا نیکی کا. جس رات کو فارم ہاؤس پہ ایک گنے تان کے میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی، میں گھٹنوں پہ ہوں، ایسے میرے پہ کلاشنے ہیں، یہ سامنے کھڑی ہے، ساتھ وہ لڑکا سکندر کھڑا ہے اور کارڈز ہیں اور فارم ہاؤس ہے اور یہ وہ دھوکے سے بلایا مجھے وہاں پہ. میں نے آنکھوں میں آ کے ڈالی، میں سوچا یہ وہی عورت کھڑی ہے میرے سامنے اسلحے کے ساتھ کہ جس کو میں نے عمرہ کرایا، جس کو میں نے مکہ مدینہ اس کے میں نے نماز پڑھی، جس کو میں اس کی ماں کی قبر پہ لے کے گیا، جس کو جہاں بھی فائنینشلی ضرورت تھی میں اس کے لیے کھڑا رہا، گاڑی دی، جو بھی چیز کو چاہیے تھی دی. چاہے اس نے کمٹ کیا بعد میں ریٹرن کا، وہ نہیں کیا، وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، علیحدہ مدعا ہے. آپ اس کو ایک مقدس رشتے میں فیملی ممبر سمجھتے رہے؟ بالکل. اور اس کے بعد پھر اس نے جو سب کچھ میرے ساتھ کیا تو انسان کو بڑا دکھ ہوتا ہے، انسان کا بڑا ایموشنز ہرٹ ہوتے ہیں. اور پھر سب سے مین بات کہ میں تو اس کے لیے وہاں کھڑا رہا جہاں جہاں اس کی مرحوم ماں بھی نہیں کھڑی ہو سکتی تھی. اور پھر اس نے یہ سب کیا، اسلحہ تانا تشدد کیا. تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ میرے کیا جذبات ہے. خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں بڑی نفرت نظر آ رہی، بڑے جذبات نظر آ رہی ہے، بڑی آتش نظر آ رہی ہے. میں ایک بات کرتا ہوں کہ کبھی میرے اس میں آ کے دیکھو، کیا بولیں گے سر، کہ میرے اس میں میری جگہ آ کے دیکھو، میری جگہ آ کے دیکھو کہ اگر میں ایک انسان کے لیے یہ سب کر رہا ہوں، اور اب آپ سوچیں کہ اگر وہ ہرٹ ہے تو کیا میں ہرٹ نہیں ہوں گا؟ سوچو سر، اگر میں ہرٹ ہوں تو وہ ہرٹ نہیں ہوگی. اس سینس میں اس بات کو ایک نیا رخ دے رہا ہوں کہ سر کبھی آپ یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ جو دو انسان ساتھ میں عمرہ کریں اور دنیا ان کی مثالیں دیتی ہو، اور کل کو ایف آئی آریں کھلی ہوں، تھانے کچہریاں کھلی ہوں. تو سر جس ناظر جہانگیر کو میں سمجھتا تھا کہ وہ بہت اچھی ہے عمرے پہ، وہ تو ایک نقاب تھا نا، دوست بنایا. وہ تو آج جو فارم ہاؤس پہ لڑکی موجود تھی بما اسلحہ، اصلی تو وہ ہے جو کرپٹ ہے. میں تو کہتا تھا کہ تم پرائز آف کوئی انگلی بھی اٹھاؤ تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. ویری نائس. اچھا، میں تو تمہارے لیے کھڑا ہوں. لیکن نے آپ کے کھڑی تھی اور اسلحہ تانے تھا، تب کیا کنورسیشن ہوئی؟ جب میرے پہ اسلحہ تانا گیا، تو سامنے کھڑی ہے اور وہ لڑکا کھڑا ہے سامنے، سکندر. وہ لڑکا سکندر، اور یہ ہلکا سا سکندر کھڑا ہے، ہلکا سا نا آنکھوں میں آنسو کی جھلک لے آتی ہے. اچھا، ہاں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نہ کرو، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کر. اچھا، جب اسلحہ تنا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی اسلحہ تنا ہوا تھا جو اس طرح کہہ رہی تھی؟ نہیں، سکندر اور نازش مجھ پہ اسلحہ تان رہے ہیں اور سامنے کھڑے ہیں، میں گھٹنوں پہ، میرے 2 کلاشیں کرنی نہیں، اور یہ ڈبل گیم کر رہی ہے سکندر کے سامنے کہ وہ ایسے نہ کرو، ویسے نہ کرو، یہ وہ ہے. اور اس کے بعد مارا پیٹا بھی آپ کو؟ بالکل سر، مجھے انجر کیا گیا. اچھا، زخمی کیا گیا، گن کے بڈ مارے ہیں، یہ حصہ توڑ دیا. نازش اور سکندر کے گارڈ موجود تھے اس فارم پہ، انہوں نے مروایا. ہاں، اور اس کے بعد وہاں پہ جو ہے نا اس کے کانے بولتی ہے سکندر کے، اس کا فون لینا، اس کو یہ جو پلندہ آپ کے سامنے رکھا نا یہ بتانا تھا اس کو. اچھا، بھاگ کے اس کے ساتھ اندر چلی گئی. میں انجر ہو گیا، اگلے دن ایف آئی آر ہو گیا. لے لیا اپنا موبائل لے لیا، فون لے لیا، ٹوٹ گیا تھا لیکن ریپیئر کرا لیا نکل کے. لیکن ڈیٹا نہیں اس نے لیا. ڈیٹا بھی مل گیا نا. نازش نے تو کوشش کی ڈیٹا ریز کرنے کی موبائل توڑ کے، لیکن ڈیٹا ریز نہیں ہوا. اوکے، ٹھیک ہے. قسمت نے تب بھی آپ کا ساتھ دے دیا. تب آپ کے جب آمنے سامنے تھی
तो आपने कुछ नहीं बोला कि नाजिश वो वक्त मैं याद रखो। इतना डिसाइड हो गया, अल्लाह पाक की कसम, खुदा पाक की कसम, मेरा इतना दिल टूट आपको गया। याद आया मैंने इसको उम्रा कराया, आपको मैं- याद आया मैंने इसके बाद मुझे- इलाज कराया, मुझे सब याद आया। आपको याद आया कि हाँ। मैं इसके साथ तब खड़ा था जब इसको गाड़ी की जरूरत थी, हाँ, मैं तब खड़ा था, जब इसने इतनी बार पैसों की डिमांड की, ये रोड पे थी और जब मैंने उसको आपने बताया। कहा कि उंगली भी करेगा हाँ, तो मैं खड़ा हूँ, मैं खुदा की कसम, सब याद नहीं आया। मुझे सब याद आ रहा है। आपको मुझे पता क्या महसूस हुआ, मैंने आंखें बंद की, मैंने कलमा पढ़ा, मुझे ना गोली चलने लगी मुझ पे, मेरे ना आंखों में ना सारा मंजर आया है, मेरी यूनिवर्सिटी का, मेरे बिजनेस का, मेरे माँ बाप का, मैंने ऊपर अल्लाह पाक की तरफ देखा है, मुझे इसके साथ सारा वो वक्त याद आया है, उम्र से लेकर वो सारी हेल्पिंग से लेकर टू दिस डेट। कहीं पे खुद को गुनहगार समझा, मौत करीब है, इंसान कहता है या अल्लाह माफ कर दी, सर, सर इसी एक- इससे रिलेटेड एक ही- एक- सिर्फ इसी बात इसी एक- नाजिश के रिलेटेड एक ही बात से मैंने अपना गुनहगार समझा कि यार असफत, तूने किस पे एतबार कर लिया, लानत है तेरे एतबार पे, एतबार को उठा के ये मेरे पापा से गुनहगारी कंपेयर तो नहीं कर है, दे। ये तो खुद पे वो करने की बात है कि यार तू कितना, यही मेरी गुनहगारी है, यही मेरी गुनहगारी है कि तू इंसान को भी नहीं पहचान सका, मैं इंसान पहचान नहीं किस सका। तरह मैं नहीं कहता हूँ सर, मैं कहता हूँ सर, मेरे पे लाना था, मेरे पे लाना था सर, उस मैं ये वक्त रो कहता रहे थे आप, हूँ सर, मेरी आंखों में आंसू थे बिल्कुल। इसी चीज के हम्म। सारी नेकियां करते रहे। सर बाबा आप जो है ना, बिल्कुल मैं थोड़ा सा ना वो हो गया हूँ इस टाइम पे, वो सारा मुझे फ्लैशबैक आ गया। रोने लगे, नहीं सर, रोने वाली सिचुएशन है, बातें जेल में सर आ- वो नहीं पता, इंसान इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं ना, मर्द जो है ना वो रोता नहीं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है। सर उस रात को कभी- मेरा दिल टूटा ना, खुदा पाक की कसम, मैं आपको बता नहीं सकता। बस अब मैं कहता हूँ कि लड़की से इतमाद उठ गया या सिर्फ इससे इतमाद? सर मेरा हर इंसान से इतमाद उठ गया जिंदगी में, मैं जिंदगी में किसी पे ट्रस्ट नहीं करूँ। इतना इंसान को गिरा दिया इसने, ये कहना चाह रहे हैं? सर इसने इंसान को कब्र में डाल दिया। जब असला तना था ना मुझ जी पे, यही पूछना चाह रहा हूँ, जब असला तना था मुझ पे, क्या कहना चाह रहे थे जो नहीं कह सकते? मैंने तब कहा था अपने बाप क्यों तो मारो फायर, ठीक है ना। अच्छा। मैंने बोला, नहीं चलाया उन्होंने, चला देते अल्लाह पाक ने जब तक जान ना निकाली तो जब तो मौला नहीं मारा, मौला नहीं मारता, ठीक है ना। वालिद को बचाने के लिए इसकी तरफ उंगली आएगी तो मैं वो उंगली भी काट दूंगा, रोक लूंगा, यहाँ तक जज्बात थे। और एकदम आपको पता चला कि मैं जिस पे इतनी नेकियां करता रहा वो मेरी मौत की प्लानिंग करता रहा या मेरे मारने का सर सोचता रहा। किताबों में पढ़ा था कि वो ना जब सल्तनत गिरती है ना, बादशाह गिरती है, हमारा मुगल एम्पायर फैलाया हुआ, तो ये देखा जाता है कि बाहर से भुखमरी आती है, वो सारे अंदर के मारते हैं। यार तुम्हें मैं अल्लाह पाक के वसीला, अल्लाह पाक ने मुझे वसीला बनाया है, मैं तुम्हें बना रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने बदले में मुझे ही खंजर खोप दिया। सर सारी बातें छोड़ें, लीव द मनी, दुनिया में सब कुछ रह जाना, लीव द कार, लीव द सॉल्ट, लीव एवरीथिंग। सर अगर उस वक्त गोली चल जाती, ठीक है ना, मुझे डाउट पड़ता है, लोग उस वक्त नशे में भी थे दोनों, ठीक है ना, अगर गोली चलती फिर क्या होना था? मारने वाला, मैं माँ बाप का इकलौता बच्चा, बचाने वाला वो। मैं माँ बाप का इकलौता बच्चा, क्या होना था? मौत में लिखी हुई थी आपकी, सब नहीं लिखी, दिल का अगर चल जाती गोली फिर कुछ भी हो जाता। तो सर पैगाम ये है कि जितना ट्रैप करना था कर लिया, जितना पागल बनाना था बना लिया, जितना तशद्दुद करना था करवा लिया, जितना लूटना था लूट लिया, खाने में कचौरी मिलेंगे और इंशाअल्लाह ताला सख्त और फर्क आप करवाएंगे। किसी को लूटने नहीं देंगे। ऐसी की तैसी किसी को लूट के दिखाओ। मैं नहीं बोलता मेरे च मेरा यार बोलता, या मैं नहीं बोलती मेरे च मेरा यार बोलता। आपको कहीं पे ये नहीं लग रहा कि ये सारा कुछ ये खुद नहीं कर सकती थी, कराने वाला कोई और है? जहन उसका, प्लानिंग उसकी, नाज़ जहांगीर की, कराने के लिए लोग हैं, जैसे वो यार टाइप दोस्त सिकंदर, वो सिकंदर यार है। सर देखिए ना, अगर कोई लड़का किसी लड़के पे गन तान रहा है किसी लड़की के लिए, उसके साथ खड़ा होके, तो वो क्या है सिकंदर कौन है? सर, शिकंजा, एक नया ट्रैप, एक नया यंगस्टर या पैसे वाला यंगस्टर जो उसके इश्क में गिरफ्तार है, ठीक है। जिस तरह आपको फंसाया, आप क्या समझते हैं सिकंदर के साथ भी ऐसा ही होगा? सर वो यही आपके पास बैठ के रोया करेगा, उसको तो खैर मोहब्बत में फंसाया ना, मेरा तो खैर सीन ही और था, मैं तो खैर एक हमदर्दी में, प्रोफेशनलशिप में, एक मेंटरशिप में था ना। मोहसिन को इसी तरह शादी के बारे में फंसाया, ट्रैप किया। खैर सर कहने का मकसद है सिकंदर को क्या कहेंगे? सर उसको मैं यही कहूंगा कि आपके ऊपर भी ये टाइम आ सकता है कि पुत्र तेरे पे भी ये टाइम आना है कि बच जा, नहीं तो फिर अथी बैग रहेगा जेरे बदमाशी किसी के की लक्षण सगी खड़े हैं ना। ओ सर अपने बाप की सगी नहीं है, खुदा की कसम।
मैंने परखा है ना, मैंने करोड़ मौके दिए, अपने बाप की सगी नहीं। फिर सर आप मुझे एक बात पूछ रहे थे कि और ऐसे कैसे हैं, और वो जो करती है क्या पता खुद ना कभी किसी से करवाती हो। सर ज़हन उसका है, क्लेवर है ना, नामजद नहीं होना, फंसना नहीं है, सबूत में छोड़ना। तो ऐसे बंदे रखेंगे। एक तो सिकंदर हो गया, कई सारे ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड लोग हैं जिनको ट्रैप किया, उनके नाम मैं नहीं ले सकता, नहीं तो कंट्रोवर्सी आ जाएगी। और इसका बनोई और इसका बाप इसके साथ शामिल है इस लूट मार में, इस करप्शन में। आपको क्या लगता है इसको सजा हो पाएगी? सर होगी इंशाल्लाह। मैं इतिहास में एक एग्जांपल कब सेट तक करूंगा। खड़े हैं, कब बैठेंगे और कब तक इंटरव्यू देंगे? सर मैं मौत तक खड़ा हूँ, इंटरव्यू देते रहेंगे? दबा के। कोई धमकी की कॉल शाल आई? डेली आती है। डरे नहीं? सर उससे डर है और किसी से नहीं, इंटरव्यू देते रहेंगे? धड़ल्ले से। बर्बाद कर देंगे इसको? सर मैं बर्बाद करने वाला कोई नहीं, अल्लाह पाक की जात बर्बाद करने वाली, मैं कोई नहीं। अल्लाह पाक करे तो कर दे, मैं नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुन ली, कितने झूठे हैं कितने सच्चे हैं आपने फैसला करना है, और कभी सच नहीं छुपता। नाज़िश कितनी झूठी है कितनी सच्ची है ये भी आने वाला टाइम बताएगा। अगर नाज़िश फिर भी चाहती है कि ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, इल्जामात बेबुनियाद हैं, हकीकत कुछ और है, तो जरूर बताएं। अगर मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आए और लोगों को बताए कि इस पूरी कहानी के पीछे क्या क्या राज हैं, अगर इसके अलावा कुछ राज की बातें हैं। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।